لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسانی زندگی کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، کہاں ختم ہوتی ہے، کیا انجام ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں بنا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاتا ہوں. یہ وہ سوال ہیں جس کا انسانی کمپیوٹر میں جواب کوئی نہیں، انسانی علم میں اس کا جواب کوئی نہیں. یہاں انسان کا علم خاموش. خود ڈھونڈنے لگے تو اور زیادہ خطا اور گمراہی میں گم ہو گئے، اندھیروں میں گم ہو گئے. کمپیوٹر کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے اوپر جب اس سے کام لیا جاتا ہے تو وہ ایرر آ جاتا ہے، غلط کیلکولیشن ہوتی. تو انسان اپنے ذاتی علم کے لحاظ سے کتنا ہی پرواز کر جائے، یہ چند میں نے سوال اٹھائے ہیں، جواب نہیں دے سکتا. کون ہے بنانے والا؟ کتنا ایک فطری سا سوال ہے، وہ مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا؟ میں کوئی پرچی لکھی ہے کہ میں نے پاکستان ہے پیدا کر، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، سوٹا آ رہا مگر وہ آئی کہ آئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں میرے بھائیوں جس کا جواب اللہ نبیوں کے راستے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہاں خاموش. پھر عقل پہ چلنے والوں نے کہا ہیہات لما توعدون. نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہ آنا ہے اور جانا ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا. کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، کوئی بنانے والا کوئی نہیں، لہذا موج کرو. یہ عقل کا جواب تھا. قرآن نے نقل کیا، 1400 سال پہلے نقل کیا. یہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، آئندہ بھی رہیں گے. اذا كنا عظاما نخر اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. یہ سارے آج کی باتیں ہیں. جو مر گئے انہیں کون اٹھائے گا؟ جو مٹی ہو گیا انہیں کون اٹھائے گا؟ جو آگ میں جل گیا، پانی میں بہہ گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، درندوں نے پھاڑ دیا، کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟
ان ساری چیزوں کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے۔ تو یہاں پھر میرے اللہ کا کلام آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا کوئی مصنف، کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کہنے لگا ہوں خطا سے پاک ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ایک واحد کہنے والا ہے جو شروع کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، لاؤ دکھاؤ اس میں کوئی کجی، کمی، خطا دکھاؤ، کدھر ہے، لاؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری دنیا کے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ، ایک سطر لا کے اس جیسا کلام لے آؤ، نہیں۔ انہو لقول فصل، ٹھپا لگا ہوا ہے، فیصلہ کن، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتا، لا مبدل لکلمات، کوئی انہیں بدل بھی نہیں سکتا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کیا بولنے والا بول رہا ہے، قرآن کا تعارف اللہ نے کرایا، زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دی۔ ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے تو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں وہ آ گیا، آپ نے میرا فیس امپریشن دیکھا، وہ آ گیا، تسی سارے عہدے ویکھن لگ جاؤ، میں بک ہوتا کھلوتا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ لہجہ، اس کا چہرے کا فیس جو امپریشن، یہ سب کچھ آپ کو ادھر پھیر دے گا۔ تو عربی میں تنزیل کا یہی مطلب ہے، تنزیل، وہ آ رہا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے اوپر سے اتارا ہوا، وہ آ رہا ہے۔ اتنی اس میں وہ ہیبت اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں نا، اور اس سے ہمارا تعارف نہیں ہے، تو ہم بڑے محروم امت ہیں کہ ہم قرآن، ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کی ایک سطر سے نہ آشنا۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو کیا رونا رونا۔ تو قرآن نے ایسا نغمہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں دفعہ، کہ دل کے تاروں پہ صرف ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ قرآن ہے بس۔ باقی یہ ساز ٹوٹ تو جائے گا، آواز نہیں پیدا ہوگی۔ یہاں صرف قرآن کا نغمہ، کیونکہ بنانے والے نے اسے بنایا اسی طرح ہے۔ میں آپ بنایا ہوں جو مرضی ہوتے چھیڑ لیں، بنانے والا اللہ، قرآن کا اتارنے والا اللہ، لہذا یہ وہاں سے فریکوینسی ملی ہوئی، وہ آ رہا ہے۔ سارے یہیں ہو گئے، او کون آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ کلام کو بھیج رہا ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان کو اٹھایا۔ کون ہے؟ الرحمن، بہت مہربان پیار کرنے والا ہے۔ جو کچھ اتار رہا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے تم پر مہربانی کرنے کے لیے۔ علم کے بغیر تو انسان جانور ہے۔ علم سے مراد صرف روٹی کھانے کا علم نہیں، مقصد زندگی، ترتیب زندگی کے کو جانے بغیر تم میرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ الرحمن کس نے اتارا؟ الرحمن کدھر ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پر استوا کیا۔ حکومت کیسی ہے؟ کیونکہ قانون کے پیچھے حکومت نہ ہو تو پاکستان دا حال بن جائے گا۔ ادھر قانون کے پیچھے حکومت ہے تو ذرا اشارہ توڑ کے بھی کھاؤ گے، راتی 12 بجے بھی کھلوتے ہوں گے، الوا طرح کا
سڑک ویلی، بندہ کوئی نہیں، موٹر کوئی نہیں، موٹر سائیکل کوئی نہیں، چنگچی کوئی نہیں، تامی کھلوتے ہو کہ پیچھے حکومت کی طاقت ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی طاقت کوئی نہیں تو قانون کا مذاق ہے۔ تو الرحمن تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ حکومت کیسی ہے؟ یہ جس نے یہ قانون اتارا ہے اس کی طاقت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اس کے، زمین اس کی، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا، زمین میں جو کچھ ہے اس کا، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سارا اسی ایک کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ بڑا زبردست شہنشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات۔ اتنے بڑے حکومت کو پھر چلاتا کیسے؟ اس کا علم وہ چلاتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو میری طرف مائک میں، یا آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا دل کی دھڑکنوں سے بولو زبان کو بند کر کے، تو اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کے تمام انسانوں کی دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہے، بول بھی سنتا ہے، سرگوشی بھی سنتا ہے، پتے پر چلنے والی کیڑی کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور کالی رات میں کالے پہاڑ، کالے پتھر پر کالی چونٹی کے کالے ٹانگوں سے جو ایک لکیر پڑتی ہے عرشوں پہ بیٹھ کر اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یہ سارا سورۃ طٰہٰ بتا رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ پہلے صفت آئی الرحمن۔ آپ کسی سسپینس پیدا کرنا چاہو نا تو نام پیچھے کر دو، صفات آگے کر دو، تو کون ہے بھائی وہ کون ہے بھائی، کون ہے؟ تو خالی صفتیں بولی جانا ہے، دست صحیح ہے کون؟ تو یہاں قرآن نے یہ طرز اختیار کیا ہے، تنزیل وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین آسمان کا خالق اور مالک۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا۔ الرحمن بڑا مہربان ہے۔ کون ہے؟ نہیں بتایا۔ علی العرش استوى، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے؟ پھر نام نہیں بتایا، بلکہ اس کی طاقت بتائی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ پھر اس کی صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو، آہستہ بولو، تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ شراب بیچو، شربت بیچو، تمہاری دیکھتا ہے، تمہاری سنتا ہے، پورا پیچھے کیلکولیٹر چل رہا ہے۔ جب حیرت انتہا کو پہنچ گئی تو اب کھا کر کے نام ہے، یار کوئی نام تا دس ہے کون؟ تو بایا اللہ، کہ وہ ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کوئی اور اس کی ٹکر کا، اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کی ذات بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، الملك لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ یہ وہ شہنشاہ ذات میں، اپنی ذات، ابھی صرف ذات آ رہی، لا الہ الا ہو، یہ ذات کو بتایا۔ نام پھر اس ذات اپنی، وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تصور سے بالاتر ہے، وہ نظر کی پہنچ سے دور، وہ خیال تصور کی پہنچ سے دور، وہ دوریوں میں اتنا دور نہ خیال جائے نہ نظر جائے، اور قربتوں میں اتنا قریب کہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہو جائے۔
میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، مجھے ان کے قریب ہونے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور اور ان کے قریب۔ میرا آپ کا رب شہنشاہ ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ تجھ سے دور ہے، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہوں۔ کوئی اس جیسا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہ شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، مکان و زمان سے پاک ہے، ضعف کمزوری سے پاک ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، مرتا نہیں مارتا ہے، لیتا نہیں دیتا ہے، ہاں بناتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ بننے سے پاک ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس کا کوئی بنانے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، تو صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، صفات میں بھی ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت نام، صفات، لا محدود صفات۔ کتنی صفات؟ کیسی صفات؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ مثال دیتا ہے، اگر میری صفتوں کو تم لکھنا چاہو، بولنا چاہو، قلم بند کرنا چاہو تو ایسا کرو، میں سارے سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، سارے سمندر، 7 سمندر، 71% پانی ہے زمین کا اور 29% خشکی ہے، میں سارا سیاہی بناتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، صرف سکاٹ لینڈ میں کتنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، 7 بر اعظم میں کتنے درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں کچھ نہیں آتا، میں آپ ایک قلم بنا کے تم دے دیں، اے قلم تے سارے درختوں کو تیرا رب قلم بنائے۔ اور پھر والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر کو تیرا رب کہتا ہے میں سیاہی بناتا ہوں۔ سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، تم میں سے ہر آدمی علامہ، عالم ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، خوش بیان ہو، خوش الحان ہو، لکھنے کا بادشاہ ہو، لکھنے کا مالک ہو، اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا کر کہوں گا اے کاغذ تے، اے قلم، اے سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو میری صفتیں، لکھو بھائی۔ اب سب نے لکھنا شروع کیا۔ جب تمہارے قلم تھکنے لگیں گے تو فرشتوں کو اتار دوں، 7 آسمان کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر میری تعریف کو مکمل کرو۔ پھر فرشتوں کا قلم تھکنے لگے تو ملائے اعلیٰ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی میری تعریف لکھو۔ پھر ان کا قلم جب تھکنے لگے تو 1,24,000 نبیوں کو اتار دوں کہ ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی میری تعریف میں اپنے قلم کو چلانے لگیں، اور چلتے چلتے ان کے قلم بھی تھکنے لگیں تو پھر نوح کو اتاروں، ابراہیم کو اتاروں، موسیٰ اور عیسیٰ کو اتاروں، جو نبیوں میں سب سے بڑے انبیاء ہیں علیہم السلام۔ پھر ان کا قلم بھی چلتے چلتے کپ کپانے لگے تو پھر سید الاولین والآخرین اپنے حبیب کو، محبوب کو، خلیل کو، محمد کو، احمد کو، ماہی کو، حاشر کو، عاقب کو، فاتح کو، خاتم کو، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناہش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اخنات
بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. اپنے محبوب حبیب اللہ خلیل اللہ نبی اللہ رسول اللہ کا یا حبیبی آپ بھی جائیں، میرے بندوں کی مدد کریں، میرے نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی مدد کریں کہ جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. میرے نبی بھی آ کے بیٹھے، قلم بھی اٹھایا، کاغذ بھی اٹھایا، تحریر بھی لکھی، لیکن میرا اللہ نتیجہ کیا سناتا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے علم تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. شہنشاہ اعظم نے اپنے کلام کو اتار کر ان گتھیوں کو سلجھایا کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا. یہ سوال اللہ اپنے حبیب کی زبان سے قرآن آسمان سے اتارا، اپنے محبوب کے سینے پر زبان سے ادا کروایا، اور آج تک اس امت کو سلام ہے کہ اس نے اپنے کلام کی حفاظت کی. باقی امتیں اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکی، وہ ضائع ہو گیا، وہ صرف ٹرانسلیشن رہ گئے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے رب کے کلام کو، اپنے نبی کی کتاب کے زیر زبر کو بھی سینے میں اتارا ہوا ہے، اور اس کا دیہاتی بھی حافظ بن رہا ہے، شہری بھی حافظ بن رہا ہے، عرب بھی حافظ بن رہا ہے، عجم بھی حافظ بن رہا ہے. ساری دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور کوئی یاد بھی کرے. ہمارا پاکستانی بچہ، ہندوستانی بچہ، بنگالی بچہ، ترکی بچہ، انڈونیشین، ملائی، تھائی، اسے کیا خبر کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ الف لام سے والناس تک ایک خطا نہیں آتی اس کے اندر. یہ میرے رب کی مہربانی اور اس امت کا کمال ہے. ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اس رات سے پردہ صرف اس ہستی نے اٹھایا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھی دکھا دیا کہ میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، آپ میرا دیدار کر لیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ وہاں جا کے ہوگا. ایک ہستی ہیں جنہیں زمین سے لے کر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور عرش سے بھی اوپر اٹھا کر سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اتنی عزت بخشی کہ السلام علیکہ ایھا النبی کے ساتھ اتنی محبت اور اتنے احترام کے ساتھ سلام کیا. آپ کا رب، اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ میرے رب نے آسمانوں پہ بلا کے سلام پیش کیا ہے. ان سوالوں کا جواب وہاں سے ملے گا، اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر مر گئے تو برباد ہو گئے. اللہ کی قسم برباد ہو گئے. ساری دنیا ملی تو بھی برباد، اور نہ ملی تو بھی برباد. کچھ پایا تو بھی کچھ نہ پایا، کچھ کھویا تو سب کچھ کھویا ہے. کہ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے. اللہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. بھائیو بہنوں، زندگی کا پہلا سوال کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ ہمارے شاعر کی بخشش فرمائے، علامہ اقبال، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد،
هیچ حلوایی نشد استازگار تا غلام شکر ریزه نشد، مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزه نشد، کہ کوئی چیز خود و خود پیدا نہیں ہوتی، کوئی لوہا پڑے پڑے خنجر نہیں بنتا۔ کبھی دیکھا کہ لوہے کا ٹکڑا 10 ملین سال کے بعد وہ خنجر بن گیا ہو، چھری بن گیا ہو، تلوار بن گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیج پڑے پڑے نہ اس کو کسی نے پانی دیا، نہ اس نے سینچا، اور وہ ہواؤں میں بہت بڑا درخت بن گیا ہو؟ کائنات کی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، اور مولوی روم بھی مولانا روم تب بنتا ہے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا روم پر فلسفہ غالب تھا، فلسفہ، منطق، عقلی علوم، اور اس سے تکبر پیدا ہوتا، تو قرآن اور حدیث سے تواضع پیدا ہوتا، اور یہ جو منطقی علوم ہیں، فلسفہ، اس سے تکبر پیدا ہوتا۔ تو ان کا نام تھا پوری دنیا میں 7ویں صدی میں، وہ کہاں سے آتے تھے لوگ ان سے پڑھنے، تو ان کی مجلس درس کی اور کتابیں ڈھیر لگا ہوا، سامنے مسجد کا حوض تھا اور آگے طلبہ۔ تو شمس تبریز آ گئے مسجد میں، دیہاتی پگڑی، دیہاتی کپڑے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تو مولانا روم سے کہنے لگے این چیز کتابوں کا ڈھیر، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو ان کو خیال ہے کوئی ان پڑھ ہے جٹ جیا، تو انہوں نے فرمایا ای اس کہ تو نمی دانی، بھائی جا اپنا کام کریے، وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو شمس تبریز ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو جو دھکا دیا وہ پانی میں چلی گئی، حوض میں۔ تو پریس تو تھا نہیں، میں جاؤ نمی لے آؤ، انہوں نے تو سارے پوتی رہے بیڑا بڑھ جاوے، تو میری ساری کمائی برباد کر چھڑی، میں لکھ مر گیا، تو ایک منٹ سار شاہ برباد کر چھڑی، اب میں دوبارہ یہ سب کچھ کہاں سے لاؤں گا، لکھوں گا؟ تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھاتے خشک باہر رکھتے گئے، ساری کتابیں خشک، حتیٰ کہ ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، ان کے سامنے ایسی ڈھیر لگا دی۔ ہوں مولانا صاحب دی باری آ گئی، این چیز یہ کیا ہے؟ کہ ایاس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تمہیں فلسفہ خوب ہے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ فلسفہ بھی چھوڑا، منطق بھی چھوڑی، اور اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو آج 700 سال کے بعد ان کا نام جامع مسجد گلاسگو میں گونج رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور پیر مرید دونوں کے مزار قریب ہے، قونیہ، ہماری جماعت گئی تو ہم اسپیشل گئے وہاں حاضری کے لیے، تو شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں غیر مسلم بھی تھے اور مسلم بھی تھے، سب وہاں حاضری دے رہے تھے۔ ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، پھر وہاں کوئی نفل پڑھتا، کوئی تلاوت کرتا۔ تو یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ۔ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے بر صغیر میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا بھائیو اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ، بولو، پھر کہو۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کیونکہ خدا ایک انسان نے گھڑا ہے، اور اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں خود بتایا ہے کہ میرا نام اللہ ہے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا انسانی، میڈ بائی انسان ہے، اور اللہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ لفظ اللہ میں تمام صفات کا ظہور ہے، اور لفظ خدا میں ایک صفت کا ظہور ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے۔ اور لفظ اللہ میں تمام میرے اللہ کی صفات کا نور آ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر،
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق المجيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، یہ تمام صفاتی نام ایک لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو یہ سارے نام کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو بھائیو بہنوں عادت ڈالو اپنے بچوں کی بھی اپنی بھی کہ اللہ کہا کرو، اللہ، گاڈ بھی نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، وہ اسی میں سجدہ بھی ہے، پھبتا بھی ہے۔ یہ عقدہ میرے نبی نے حل کیا۔ انسانیت پر میرے نبی کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے کا صحیح پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، زندگی کا مقصد صحیح بتایا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، سب کچھ کھول کے بتایا۔ یہ میرے رب نے انسانیت پر فضل کیا، کرم کیا کہ اتنے بڑی ہستی کو وجود بخشا۔ یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلی کتابوں میں میرے نبی کیا کیا ذکر ہے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا نبی شعیہ، اللہ نے کہا اٹھو ایک کلام آ رہا ہے۔ شعیہ کھڑے ہوئے تو زبان چل پڑی، یا شعیہ یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، آسمان تو سن، اے زمین تو بھی کان لگا۔ ان اللہ تعالی یرید ان یقضی امرا، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا نبی محبوب بھیجنا چاہتا ہے ایک قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں اپنا ایک حبیب بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، جو کبھی زبان سے ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے گا۔